پچھلے کچھ خطبات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس عنوان شروع کر رکھا ہے۔ پچھلے خطبہ میں نے یہاں تک کہا کہ بات کا اختتام کیا تھا کہ ہمارے آقا، ہمارے پیر، ہمارے مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی آئی اور آپ کی کیفیت کیا تھی، اور پھر اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح تسلی اور تشفی دی۔ جو جملے اماں جی خدیجہ نے فرمائے ان میں سے چند جملے، تقریباً 3 جملے میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ کلا واللہ، اللہ کی قسم، جس طرح آپ پریشان ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ واللہ، اللہ کی قسم، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ تو سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ لوگوں کی ذمہ داریاں اور لوگوں کے بوجھ کو خود اٹھا لیتے ہیں۔ اور آگے چوتھی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرماتی ہیں، وتکسب المعدوم، آقا آپ کی ہستی تو وہ ہستی ہے جو معدوم کے لیے کمائی کرتی ہے۔ معدوم 2 طرح کا ہے، ایک جو نادار اور مفلس ہو، جس کے پاس کسی قسم کا سرمایہ ہو ہی نہ، اور اس کا گھر بھی اس سے نہ چل سکتا ہو، بیچارہ اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہو۔ اور دوسرا معدوم کا معنی کیا ہے کہ ایسا شخص جس کا سب کچھ لٹ پٹ گیا ہو، کاروبار تھا، معاملات سب اچھے تھے، سرمایہ تھا، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا، تہس نہس ہو گیا، اس کی ہر چیز معدوم ہو کے رہ گئی، تو آپ اس کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ ایک تو اہل علم نے عام معنی کیا ہے تکسب المعدوم، کہ آپ اس کی بھرپور معاونت فرماتے ہیں، اور دوسرا افعال کے وزن پہ اسے پڑھا جائے وہ تکسب المعدوم، تو صحیح معنی یہی بنتا ہے کہ آقا آپ تو وہ ہیں جو لٹے پٹے کو دوبارہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اس کو دوبارہ کمانے کے قابل کر دیتے ہیں، اور وہ پھر ایک وقت آتا ہے وہ خود اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کسی کی خدمت اور کسی کے ساتھ تعاون کرنے کا بہترین اور سب سے اچھا عمل ہے۔ نفل نہ صحیح، اپنی طرف سے خوشی سے تطوع نہ صحیح، کسی کی خدمت جو سالانہ زکوٰۃ بنتی ہے کسی سرمایہ دار کی، اس کو بھی بہترین طریقہ یہی ہے، اگر وہ کسی کی واقعتاً کسی جگہ پہ خدمت کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ کم از کم اس کام کے لیے کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور یا کسی فرد یا کسی خاندان کی خدمت کر رہا ہوں تو کم از کم یہ اتنے ہو جائیں کہ آئندہ خود کما کے اللہ کے راستے میں دینے والے بن جائیں۔ زکوٰۃ کے دینے کے اور اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک چپ کر کے اللہ کو دکھا کے دینا، اور ایک چند لوگ اوروں کو بھی اگر پتہ چل جائے تو تب بھی دے دینا۔ اور پھر دینے والا چاہے دونوں صورتوں میں کسی صورت میں دیتا ہے، اگر ریاکاری نہ ہو تو دونوں ہی مقبول ہیں، لیکن اگر محض وہ سمجھے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے
تو اس سے بڑی اور بات ہی کوئی نہیں، بلکہ اللہ پہلے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو بہترین طریقہ ہے کہ 20 بندوں کو 50 ہزار دینا، یا جو بھی 50 بندوں کو 10 بندوں کو تھوڑے تھوڑے دینا، تاکہ اگلے سال پھر وہ ایسا ہی کریں۔ یہ طریقہ اللہ کے راستے میں تمہارا تعاون تو قبول ہو گیا، لیکن لینے والوں کے پلے کچھ نہیں بڑھا۔ یہ عظیم اور بہترین طریقہ نہیں ہے۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ نبوت سے پہلے کہ آپ کا جو ہے یہ شیوا ہے کہ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، معدوم کو، لٹے پٹے کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں کہ دوبارہ وہ کما کے تیرے راستے پہ دینے والا بن جائے، یعنی اللہ کے راستے پہ دینے والا بن جائے۔ تو یہ ایک عظیم جو ہے تعاون ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا ہے۔ اگر اس طرح ہو جائے تو 2-4 سال بعد وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو وہ بھی دینا شروع کر دے، احساس بھی ہو اور ذمہ داری بھی ہوگی۔ پھر 2-4 سال بعد اس طرح یہ کتنے لوگ آہستہ آہستہ دینے والے بن جائیں گے، ہر سال یوں کرنے کی بجائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اکرم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جہاں جہاں کوئی غلطی ہوگی ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور پھر آگے 5ویں صفت کیا؟ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آقا آپ تو کمال اور اعلیٰ درجے کے میزبان ہیں، مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی آپ کی بہت بڑی صفت ہے آقا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک نبوت کے اظہار سے پہلے اماں جی بیان فرما رہی ہے۔ اور جس چیز کی بیوی اور زوجہ گواہی دے وہ گواہی کتنی معتبر ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کسی بندے کی ساری دنیا عزت کرنا شروع کر دے، ایک اس کی بیگم بیوی عزت نہیں کرے گی، دوسرا اس کا جو پرانا خادم ہے جو ہے ملازم ہے وہ عزت نہیں کرے گا۔ یہ بہت پتہ کی بات ہے۔ ساری دنیا اس کی عزت کرے گی، اس کی بیوی اور اس کا ملازم وہ اس کی عزت نہیں کرے گا۔ اور جس شخص کی یہ دونوں بھی عزت کریں وہ واقعتاً قابل عزت ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ تو بیوی محترمہ، زوجہ، رفیقہ حیات یہ گواہی دیں تو کیسے معتبر نہ ہو۔ آقا آپ تو مہمان نواز ہیں، گویا کہ آپ کی مہمان نوازی کو صفت بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے، نہ کہ ہماری خواتین کی طرح یہ روز ہی ٹریا رہتا ہے، اسے گھر نہیں چین ملتا، یا آپ کے مہمان آئے رہتے ہیں ہوٹل میں لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بہت اچھی ہیں لیکن اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ تو یہ آپ بلا کے مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی صفت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، حدیث لمبی ہے جو ہمارے موضوع کے ساتھ جملہ مطابقت رکھتا ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں، صحیح بخاری شریف کی۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کو اپنے رب پہ ایمان ہے کہ رب میرا رب ہے، میں اسی کی مان کے چلوں گا اور جو کچھ کروں گا روز قیامت میرے سامنے آ جائے گا، ایسے شخص کو چاہیے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ اپنے مہمان کی عزت اور تکریم کرے، اس میں کوئی کسر نہ چھوڑ رکھے۔ میرے آقا، میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نبوت سے پہلے بھی تھی، اور نبوت کے بعد مدینہ شریف میں جب آپ نے ہجرت فرمائی، آپ کی اس زندگی کا منظر
حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قصعہ یحملها اربعۃ رجال. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بہت بڑا برتن ہوتا تھا جس کو 4 آدمی بمشکل اٹھاتے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں. یقال له الغراء، اس برتن کا نام غراء تھا. فلما ازہو، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نادار اور مفلس جو آئے ہوئے یا مہمان رات کو ٹھہرے ہوئے، جب وہ صبح کر لیتے وسجد الضحیٰ اور اشراق کی نماز بھی پڑھ لیتے، اُتِیَ بِتِلْکَ الْقَصْعَةِ، اور وہ برتن 4 لوگ جاتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے گھر مبارک سے وہ اٹھا لاتے. فَالْتَفُّوا عَلَيْهَا، اور میرے آقا کی ہدایت کے مطابق اس کے گردا گرد بیٹھ جاتے. اور صبح کا ناشتہ میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آتا. مہمان نوازی میرے آقا فرماتے. اور پھر فلما کثروا، کبھی ایسا ہو جاتا مہمان بڑھ جاتے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 زانو ہو کے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جاتے، اپنے آپ کو کلوز فرما دیتے تاکہ کوئی اور بھی ساتھ بیٹھ جائے. ایک دن یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کے ساتھ مل کے وہ ناشتہ فرما رہے تھے. وقال اعرابی ما هذه الجلسہ، تو ایک دیہات سے بھی مہمان آیا ہوا تھا اللہ کا بندہ. اس نے دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاری صاحب اس کی تھوڑی سی آواز کم کریں، یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ گویا کہ نعوذ باللہ آپ کے وقار کے خلاف ہے، یہ عاجزی والا بیٹھنا ہے. آپ امام الانبیاء کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا. میرے ساتھی، میرے شاگرد، مجھے تو اللہ نے بڑا کریم اپنا بندہ بنایا ہے، بڑی شفقت کرنے والا بندہ بنایا ہے. ولم یجعلنی جبارا عنیدا، مجھے بد مزاج اور بد اخلاق قسم کا اللہ نے نہیں بنایا. میں تو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا اور اپنے ساتھیوں میں گھل مل جانے والا ہوں. اللہ نے مجھے بنایا ہی اس طرح ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلوا من جوانبھا. یہ مہمان زیادہ ہو گئے ہیں، آپ اس کے جو ہے وہ اطراف سے کھاؤ. وذروا ذروتھا، اور اس کے درمیان کو چھوڑ دو. یبارک فیہا، رب چاہے گا تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف سے درمیان کے اندر اللہ برکت ڈالتے جائیں گے اس میں. یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کھانے کا بھی. دوسری روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ جب کھانے لگو سم اللہ، اللہ کا نام لو. اور دوسرا، جو تمہارے سامنے ہے، تمہارے آگے ہے، وہاں سے کھاؤ. اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سمجھایا کہ اپنے آگے آگے سے، درمیان سے کچھ نہیں پکڑے گا کوئی، اللہ برکت دیتے جائیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کس قسم کے میزبان تھے اور مہمان نواز تھے، یہ اماں جی فرما رہی ہیں. اور نبوت کے بعد حضرت عبداللہ بن بسر فرما رہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز مہمان نوازی یہ تھا. اور اس کے بعد اماں جی فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری صفت کے طور پہ، صفات تو آپ کی ختم نہیں ہوتی، لیکن اس حدیث کی روشنی میں جو 6 صفات بیان کی ان میں سے 6ٹھی صفت یہ ہے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.
پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جب کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے تو آپ ہمیشہ حق والے کا ساتھ دیتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبوت سے پہلے کی بیان فرما رہی ہے. آپ کو پتہ ہے میں غالباً انہی خطبات کے اندر ایک مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ایک ایسا قانون تمام رؤسائے قریش سے ایک وضع فرمایا اور اس پہ اوپر دستخط کروائے، اور آپ نے خود بھی دستخط فرمائے اس کے اوپر کہ ایک زبیدی اپنا مال تجارت لے کے مکہ میں آیا اور اس کو لوٹ پوٹ لیا مکہ والوں نے، اور پھر وہ بندے کے پاس گیا کہ میرا معاملہ حل کرواؤ. کسی نے اس کی بات پہ فریاد پہ کان نہ دھرا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر اپنے چچا حمزہ کے ساتھ سب قبیلوں کو اکٹھا کیا اور اس زبیدی کا مال واپس دلوایا اور آئندہ کے لیے ایک قانون سازی فرما دی. اور نبوت کے بعد میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس طرح کا کوئی اچھا معاہدہ ہو تو میں آج بھی قریش کے ساتھ لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں، ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا یہ انداز نبوت سے پہلے بھی تھا، نبوت کے بعد بھی تھا. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب کسی پہ پریشانی آئے تو دیکھیں حق والا کون ہے، اس کا ساتھ دیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی ہی تلقین کرنے والے مومن بندے ہوتے ہیں اور حق کا ہی ساتھ دینے والے مومن بندے ہوتے ہیں. جو حق دیکھ کے صرف نظر کر جائیں، آنکھیں بند کر جائیں، ان کے ایمان میں پھر خلل آ جاتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے بھی یہ انداز تھا، نبوت کے بعد بھی یہ انداز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جب اماں جی نے بیان فرمائیں، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، پھر کچھ عرصے کے بعد آپ پہ وحی آنی بند ہو گئی. بہت ساری روایات ہیں 2 2.5 3 سال تک وحی کے بندش کا بتاتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس وحی کی بندش 10 دن تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں فرشتہ نظر نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، یہاں تک کہ آپ کو یہ محسوس ہونے لگا شاعر اور مجنون لوگ جن کی معاشرے میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہونے والا ہے. تو اس سے پہلے کہ لوگ مجھے دیوانہ اور مجنون کہیں، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا. پہاڑ کی چوٹی پہ بارہا آپ تشریف لے گئے کہ میں اوپر سے اپنے آپ کو گرا لوں گا. اس نوبت کے آنے سے پہلے جب آپ پہاڑ کے عین اوپر پہنچتے، اللہ کا فرشتہ اوپر سے نظر آتا اور آواز دیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ حقا، آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں. وَأَنَا جبریل، اور میں جبریل امین اللہ کا فرشتہ ہوں. آپ اوپر دیکھتے اور پھر آپ دیکھتے رہ جاتے، ٹکٹکی باندھ کے پورے افق کو جبریل امین گھیرے ہوئے ہوتے، تسلی تشفی ہوتی، گھر تشریف لاتے. یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا. پھر آخر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتے کو اسی طرح دیکھا، صحیح بخاری شریف کے مطابق اصلی شکل میں دیکھا، اور کرسی کے اوپر معلق ہیں، پورے آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی طرح پریشان حال گھر تشریف لائے. پھر فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل دے دو، میرے اوپر کمبل دے دو. اماں جی نے پھر کمبل دے دیا. اور پھر جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ کے اوپر یہ دوسری وحی آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہاں تک
سورہ مدثر کی آیات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر، اے دثار اوڑھ کے، اونی چادر اوڑھ کے لیٹنے والے، قم، اٹھیے، فانذر، اور لوگوں کو خطرے سے آگاہ کیجیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور اس کو قائم کریں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاک رکھیں، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو کبھی قریب تک نہ پھٹکنے دیں، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی پہ احسان اس وجہ سے یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ کثرت سے وہ واپس لوٹائیں گے، آپ اس کا بدلہ لیں گے، ایسا معاملہ نہیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کریں۔ یہ دوسری وحی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ دعوت کا اعلان فرمائیں۔ قم فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو خطرے سے آگاہ کیجیے۔ انذار کی سب سے آخری شکل کیا ہے کہ ان لوگوں کو جھنجھوڑ کے خواب غفلت سے بیدار کیجیے کہ تم اسی دنیا کو اپنا محور اور اپنا مرکز بنائے ہوئے ہو، جتنی بھاگ دوڑ، جتنی تگ و دو، جتنی سائلہ حاصل ہے اسی دنیا کے لیے کر رہے ہو، اس کے آرام اور عیش و عشرت کے لیے۔ فانذر، ان کو یہ ڈرائیے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے، منزل کھوٹی کر رہے ہو۔ جس کام کے لیے تمہیں رب نے بھیجا ہے تم نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور جس کام کے لیے اس نے بھیجا نہیں، جو ثانوی حیثیت رکھتا تھا گزارے کے لیے، اس کو تم نے اولین ترجیح دے دی ہے۔ فانذر، اس کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے، یہ لوگوں کو خطرے سے آگاہ کیجیے۔ اور جس راستے کے تم راہی ہو، یہ راستہ گمراہیوں کی دلدل کی طرف جا رہا ہے، یہ اس راستے سے باز آ جاؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، بڑائی کو قائم کریں۔ وَرَبَّكَ، آپ کا رب چونکہ بڑا ہے، فَكَبِّرْ، اس کی بڑائی بیان کریں۔ اس کی سب سے آخری صورت کیا ہے کہ ہر طرف آپ کو جہاں بھی موقع ملے، جو آپ محنت کریں، مشقت کریں، جو اسٹیٹ قائم کریں، اس کے اندر ہر طرف میری بالادستی ہو، اور میرے بندے بن کے، عاجز بن کے سارے رہیں، میری بڑائی ہو، میرا قانون چلے، سارے قانون ختم، میرا قانون نافذ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، میری بڑائی، میری کبریائی اور میری حکومت قائم کریں اس دنیا کے اندر۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور صفائی ستھرائی، طہارت، پاکیزگی اختیار کریں۔ یہ اندر سے لے کے باہر تک، یہ تو سیدھی سی بات ہے، بندہ اندر سے صاف پاک نہ ہو تو اوپر سے جتنا مرضی قیمتی لباس پہن لے، اس کا ضمیر ہی ملامت کرے گا، میں تو بے غسلہ ہوں۔ تو اسی طرح ایک بندے کا کردار غلط ہو، غلیظ ہو، اوپر سے جتنا مرضی جبہ کبہ پہن لے، صوفی اعظم بن جائے، تو اس کا ضمیر نہیں ملامت کرے گا، میں کہتا کیا ہوں اور کرتا کیا ہوں۔ اس کی سب سے اعلیٰ ترین شکل یہ ہے، اندر باہر سے ایک ہو جائیے، کسی قسم کی گندگی، نجاست، پلیدی، ناپاکی کو قریب تک نہ پھٹکنے دیجیے، اور جس طرح آپ کا اندر پاک ہے اسی طرح آپ کا لباس بھی پاک ہونا چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ،
والرجز فاہجر، قریب تک بھی گندگی اور نجاست کو آپ نے نہ آنے دیجیے، عقیدے سے لے کے تمام اعمال تک اور ظاہری نجاسات جو کچھ بھی ہے آپ ہمیشہ پاک اور صاف رہیں، اندر سے لے کے باہر تک۔ ولا تمنن تستکثر، اور کسی پہ احسان اور انعام کریں تو بدلے کے لیے نہیں کہ آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو، بلکہ والی ربی کا فصبر، والی ربی کا فصبر، اگر صبر بھی کرنا ہے تو اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کسی اور لالچ کے لیے نہیں، رب کی رضا کو سمجھتے ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب کی رضا کو مقدم سمجھنا ہے۔ یہ دوسری وحی میں پیغام آیا، پہلی وحی میں تعلیم و تربیت اور دوسری وحی میں ذمہ داری۔ یہ وہ بھی دائی کے اوصاف ہیں، یہ بھی دائی کے اوصاف ہیں۔ دائی کسے کہتے ہیں؟ دعوت دینے والا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا۔ وہ تعلیم کو اہمیت دیتا ہے کہ پہلے خود جانو، سمجھو، علم حاصل کرو، اور علم کے بعد پھر علم کو پیٹ کے اندر نہیں رکھنا بلکہ آگے پہنچاؤ، اور پھر ان اوصاف کے ساتھ ایک دائی الی اللہ کو، ایک اللہ کی طرف بلانے والے کو ان اوصاف کے ساتھ متصف ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو کیا فرما، فانذر، آپ اٹھیے اور لوگوں کو خطرے سے آگاہ کریں، جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ آپ آگے پہنچائیے۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے قرآن کریم کی ایک آیت اور اس کا مفہوم تمہیں آتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں نہ رکھو، آگے پہنچاؤ، اس کو بیان کر دو۔ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، سب سے پہلے وربک فکبر، اپنے جسم پہ اللہ کی حکومت قائم کریں، اللہ کی بڑائی قائم کریں، پھر جہاں جہاں دائرہ کار ہے وہاں وہاں اللہ کی بڑائی قائم کریں۔ میں اگر ٹھیک ہوں، میری اولاد ٹھیک نہیں، تو یہ پھر میں نے اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا اپنے گھر میں حق ادا نہیں کیا۔ میں اگر صبح نماز کے لیے اٹھتا ہوں اور اللہ کے معاملات کو بخوبی اللہ کی توفیق سے انجام دے رہا ہوں، تو میرے بیوی بچے ایسا نہیں کرتے تو میں نے اللہ کی بڑائی تو قائم نہیں کی۔ اپنے گھر میں میرا دائرہ اختیار اپنے گھر میں تو ہے نا یار، اور کہیں بھی نہیں ہے، اس سے آگے جس قدر کسی کا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما، وربک فکبر فثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ ایک دائی کے اوصاف ہے کہ اپنے لباس کو جس طرح اندر پاک رکھے اسی طرح باہر بھی پاک رکھے۔ اگر ایک دائی، ایک دینی رہنما، مذہبی پیشوا 2 4 6 سال مہینے نہاتا نہیں ہے تو ہم اسے سادہ کہیں گے یا اس کو پہنچا ہوا کہیں گے، تو یہ ہماری بے دینی اور غفلت ہوگی۔ اللہ تو دوسری وحی میں فرما رہے ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ پاکیزگی کو اختیار کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں السواک، یہ مسواک جو ہے منہ کی صفائی، منہ کی پاکیزگی کے لیے، یہ منہ کو تو پاک کرتی ہے، رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو صفائی سے، طہارت سے، پاکیزگی سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، آپ رب کے قریب ہوتے ہیں، اور گندگی سے آپ اسی طرح اس کے ذریعے رب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گندگی اور ہے، سادگی اور ہے، یاد رکھیں۔ حضرت صاحب ایک ہفتہ نہاتے نہیں، بڑے سادے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کفوں کے اوپر میل چڑھی ہوتی ہے، کالر کے اوپر میل چڑھی ہوتی ہے، اور ان کے سمیل بھی آتی رہتی ہے پسینے کی، یہ بڑے درویش ہیں۔ یہ درویش نہیں، یہ بے دینی کی طرف جا رہا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ایک دعوت دینے والا کسی بغیر کسی لالچ اور طمع کی دعوت دے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، پریشانی آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے تو رب کی رضا کے لیے صبر کرے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم کو رب نے درس دیا۔
یہ دوسری وحی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے رب العالمین نے اپنے گھر سے شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب پہلے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں، اس کے بعد علی الاعلان آپ نبوت کا اعلان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی توفیق سے اس وقت 10 سال کی عمر کے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھے، آپ کی پرورش کے اندر تھے۔ پیچھے میں یہ عرض کر چکا ہوں، چچا کا بوجھ بٹاتے ہوئے آپ نے اپنی کفالت میں جناب علی کو لے لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا علی، ایک چھوٹا سا جانور ہے بکری کا بچہ، اس کو ذبح کرو، اور کچھ جو کا آٹا اس کی روٹیوں کا اہتمام کرو، اور اپنے جو چیدہ رشتہ دار ہیں سب کو بلا لو۔ بلا لیا اور کھانا شانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد اگر ہم دین کی کوئی دعوت دیں اور کوئی دین کا قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اور کھانے کا اہتمام ساتھ کریں تو یہ عین سنت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی دعوت میں اس کا اہتمام کیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، جناب علی نے انتظام کر دیا، اور کھانا شانا کھا چکے تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور دوسرے عرب تمہارے اوپر سبقت نہ لے جائیں، پہلے میں تمہیں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ فرض بھی میرا یہی ہے، اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تمہیں یہ بتاؤں، تمہیں اس خطرے سے آگاہ کروں جس کی طرف تم جا رہے ہو۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں پھر اس کے جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دہ باتیں سننا پڑی۔ سب چلے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، آپ نے پھر کیا، پھر یہ اہتمام فرمایا، کھانے کا اہتمام کیا، کھانا شانا کھا لیا۔ جب بات کی تو سب انکاری ہو کے چلے گئے، لیکن جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر ہے، فرمانے لگے آقا کوئی مانے نہ مانے میں آپ کا غلام اور تابع دار بنتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت سے پہلے میں اپنے سینے میں جو ہے سموتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ انشاءاللہ اس سے آگے آئندہ خطبہ میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی ذاتہ عاداتہ وصفاتہ العلیاء، واشہد ان سیدنا علانا اولانا ومولانا احبنا احمد الانبیاء محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میں ہر دفعہ یاد دہانی کراتا ہوں کہ اتوار والے دن اللہ کی توفیق سے ہماری اس مسجد کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور اللہ احکم الحاکمین کی دی ہوئی توفیق سے ہم یہ 2 رکوع ہمارے رہ گئے ہیں سورہ انعام کے اختتام ہونے میں۔ سورہ انعام کے تکمیل کے 2 رکوع ہمارے انشاءاللہ یہ اس اتوار کو ہم پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو دوست احباب جو ہے وہ تشریف لایا کریں ذوق شوق سے۔ حقیقی بات یہ ہے
جس طرح آج کے خطبے میں میں نے عرض کیا ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو تعلیم حاصل اس کی کرنا، سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا، ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جن چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ چکر ہم نے اپنے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ روٹی کمانا، کھانا، یہ ساری چیزیں بود و باش اس کائنات میں رکھنا، یہ کرنی چاہیے، لیکن ثانوی حیثیت ہے ان کی، تو ترجیح اول نہیں ہے۔ تو آپ دوست احباب، روز قیامت انشاءاللہ میں اللہ کے حضور یہ گواہی کم از کم دے سکوں گا کہ مولا میں ان کو کہتا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ دوست احباب سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔